برادران اسلام، سیدہ کائنات کی عظمت کے کئی پہلو ہیں اور اہل سنت و جماعت کا نظریہ حضرت سیدہ کائنات کی محبت ہے۔ اور ہماری اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کیا خوب کہہ گئے، کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اگر حضرت مریم کو مقام حاصل ہے تو وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن حضرت سیدہ زہرا پاک کو جو مقام ہے وہ ایک نسبت سے نہیں، 3 نسبتوں سے آپ کو مقام ملا ہے۔ علامہ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین۔ حضرت سیدہ کائنات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں۔ میں یہاں بات کرنا چاہوں گا، یہ کن آنکھوں کا نور ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، وہ محبوب جن کی آنکھوں کی شان یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں جھپکتا نہیں۔ اس محبوب کی آنکھوں کا اگر کوئی نور ہے تو وہ حضرت سیدہ کائنات ہے۔ یہ ہے اہل سنت کا نظریہ۔ آگے اقبال کہتا ہے بنوے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ وہ زوجہ ہیں تاجدار حل عطا کی، اور حل عطا سے مراد سورہ دہر ہے۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، سورہ دہر جو ہے اس کا آغاز حل عطا سے ہو رہا ہے، اور حضرت علی المرتضی جو ہیں وہ تاجدار حل عطا ہیں، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اہل بیت کرام کا ایک بڑا ہی حسین واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اور اس پوری سورہ کے اندر اہل بیت کی عظمتوں اور شانوں کو بیان کیا گیا۔ تو علامہ اقبال نے کہا بنوے آن تاجدار حل عطا، وہ سورہ حل عطا، سورہ دہر کا جو تاجدار ہے حضرت مولا علی شیر خدا، ان کی اگر کوئی زوجہ ہے تو وہ حضرت سیدہ کائنات ہے۔ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، جو مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اور شیر خدا بھی ہیں۔ مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کاروان سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ عشق کے پرکار کا جو مرکز ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ، اور پھر مادریاں قافلہ سالار عشق، عشق کے قافلے کے جو سردار ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدہ کائنات کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ ان کی والدہ ہونے کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ دوستان محترم، علامہ اقبال ان تینوں نسبتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک بڑی ہی حسین بات کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ اقبال کہتا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح حضرت سیدہ کائنات چونکہ حضور کی حیات طیبہ کا کامل نمونہ ہیں، اور ان کی زندگی بھی مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور خصوصاً ماؤں کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ حضرت سیدہ کائنات کی ہستی ہے۔ اقبال اشارہ اس طرف کر رہا ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ سیدہ کائنات کو اپنا رول ماڈل بنائے گی، وہ آٹا گوندتے ہوئے بھی قرآن پڑھے گی، چکی چلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھے گی، لوریاں دیتے ہوئے بھی قرآن پڑھے گی، تو پھر کربلا میں وہ منظر زمانے نے دیکھا، سر تن سے جدا ہو کر بھی سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دوستان محترم، اقبال اپنی محبت کی انتہا کر دیتا ہے اور اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کر دیتا ہے۔ اقبال کہتا ہے رشتہ عین حق زنجیر پا است، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے کہ سیدہ کائنات اگر مجھے خدا کی شریعت کا پاس نہ ہوتا، اگر مصطفیٰ کریم کے فرامین کا پاس نہ ہوتا، اگر یہ خدا سے شرک نہ ہو جاتا، تو اقبال کہتا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سیدہ کائنات
اقبال کا دل یہ کرتا ہے کہ اقبال آپ کے روزے انور کا طواف کرے، اور اقبال کہتا ہے کہ آپ کے روزے کی خاک کو اپنے سر کا تاج اگر کوئی بنائے تو وہ علامہ اقبال ہو۔ لیکن کیا کریں، پاس شریعت بھی ہے، پاس فرمان مصطفیٰ بھی ہے۔ دوستان محترم، یہ ہے اہل سنت کا نظریہ حضرت سیدہ کائنات کے بارے میں، اور یہ محبت کا اظہار ہے حضرت سیدہ کائنات سے، جن کا یوم وصال 3 رمضان المبارک کو ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت سیدہ کائنات کی عظمتوں کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔